الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ قائدین جمعیت طلبہ عربیہ جنوبی پنجاب اور میرے سامنے تشریف فرما دینی مدارس کے عظیم المرتبت اور جلیل القدر طلباء، مجھے خوشی ہے کہ جمعیت طلبہ عربیہ نے اپنی تنظیم کے تزئین نو اور تنظیم نو کے بعد جنوبی پنجاب کے اس اہم ضلع میں اس تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کیمپ کو آپ کے حق میں بھی، میرے حق میں بھی، ملک و ملت کے حق میں بھی، دینی مدارس کے حق میں بھی اور غلبہ دین کی جد و جہد کے حق میں بھی نافع بنا دے اور اس کیمپ کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ آپ کی سیرت و کردار کی تعمیر میں اس کیمپ کو ایک اہم سنگ میل بنا دے۔ جمعیت طلبہ عربیہ ہماری امیدوں کا مرکز ہے، ہمارے لیے روشنی کا پیغام ہے اور ہمارے لیے حوصلے کا باعث ہے۔ فخر الدین صاحب ادھر اسٹیج پر آ گئے۔ فخر الدین صاحب یہاں کریم ہے رحیم یار خان کے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج اس تربیتی کیمپ میں ادھر اوپر تشریف لیں، اس تربیتی کیمپ میں میرے ساتھ جو رابطہ ہوا اور اس میں میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا وہ اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی۔ یہ بہت اہم موضوع ہے لیکن تھوڑا سا خشک ہے، اپنے الفاظ کے اعتبار سے، اپنے جملے کے اعتبار سے بہت سے بچوں کو شاید یہ بات ابھی سمجھ نہ آتی ہو، لیکن ماشاءاللہ آج کا دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو بچہ ابھی 1-1.5 سال کا ہوتا ہے یا 2 سال کا ہوتا ہے اس کو بھی موبائل فون آپریٹ کرنے کا طریقہ آ گیا ہے اور اس میں سے اپنی من پسند پکچرز یہ بچہ آسانی سے نکال لیتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر میں یہ بات کہوں کہ جمعیت طلبہ عربیہ نے جن موضوعات کا انتخاب کیا اور جس انداز سے اپنے اس پروگرام کو مینیج کیا ہے اور میں نے مختلف موضوعات اور ساری چیزیں آپ کی مختلف پوسٹوں میں دیکھی ہیں، اس سے مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کے ذمہ داران بیدار مغز بھی ہیں، اپنا نشانہ اور اپنا نصب العین اور اپنا مقصد بھی سامنے رکھ رہے ہیں اور اس تربیتی کیمپ کے واضح اہداف کے ساتھ اس پروگرام کو تشکیل دیا گیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی کیا ہیں؟ مبادیات بنیادوں کو کہا جاتا ہے اور اصول کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو ضابطے تشکیل دیے جاتے ہیں ان کی جو بنیادیں طے کی جاتی ہیں اور کچھ ضابطے طے کیے جاتے ہیں ان کو اصول کہا جاتا ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ اصول اصل سے ہے جس کی بنیاد پر یہ ساری چیز برپا ہوتی ہے۔ اسلامی تہذیب کے ہم علمبردار ہیں اور اس دنیا کے اندر اسلامی تہذیب نے ساری سیکولر قوتوں کو، ساری بے دین طاقتوں کو ہمیشہ پریشان کیے رکھا ہے۔ یہ 17ویں صدی کا واقعہ ہے
آج کل ہم 21ویں صدی میں ہیں اور 21ویں صدی کے بھی 40 کتنے سال گزار چکے ہیں اور 2021 شروع ہو گیا ہے، 21واں سال ہم 21ویں صدی کا گزار رہے ہیں۔ آج سے تقریباً 350 برس پہلے کی بات ہے کہ عیسائیوں نے دیکھا کہ اہل ایمان نے اپنے آپ کو کس قدر مضبوط کر لیا، علم کے میدان میں، سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں مسلمان پوری دنیا کی امامت کر رہے تھے۔ مسلمان سائنسدانوں نے اپنی کامیابیوں کے چرچے اور اس کے ڈنکے بجائے ہوئے تھے۔ علم تو دراصل قرآن مجید میں موجود ہے، اور علامہ اقبال نے کہا کہ ایک کتاب ہے باقی تمام تفسیریں، اصل علم تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ہی رکھ دیا ہے۔ قرآن مجید کو اگر انسان پڑھتا جائے تو اس میں آپ کو سائنس کے علوم بھی ملیں گے، اس میں بایو کا پورا علم بھی ہے، اس میں کیمسٹری بھی ہے، اس میں فزکس بھی ہے، اس میں ارضیات بھی ہے، اس میں سماوات بھی ہیں، اس میں پانیوں کا علم بھی ہے، اس میں زمین کی پہنائیوں کا علم بھی ہے، آبی مخلوقات کا علم بھی ہے، قوموں کے عروج و زوال کی داستان بھی ہے، قبر کے بعد کے احوال بھی ہیں، آخرت کے برپا ہونے کا واقعہ بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اللہ کی قوت قاہرہ، اللہ کی جبروت، اللہ کی طاقت کا ہر صفحے پر آپ کو تذکرہ ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، انبیاء علیہ السلام کے سارے واقعات اور ان کے قصے اور ان کے اسماء گرامی اور ان کے ساتھ پیش آنے والی وارداتیں، ان پر بیتنے والے لمحات، ان کو آرے سے چیرے جانے والے قصے، اور اسی طرح ان کو بازاروں میں بیچنا اور ان کو قتل کر دیا جانا، یہ سارے کی ساری چیزیں قرآن مجید میں ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی ان تعلیمات کو جس قدر ہم نے مضبوطی سے پکڑا، دنیا میں ہمیں عروج حاصل ہوتا گیا، عزت ملتی گئی، عافیت ملتی گئی، دنیا پر غلبہ، دنیا پر قبضہ مستحکم اور مضبوط ہوتا چلا گیا۔ پھر وہ دور بھی آیا کہ جب طارق بن زیاد نے ایڑ لگا کر اپنے گھوڑے کی زین کھینچتے ہوئے کہا تھا کہ آج میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں اور یہاں تک اسلام کی حکمرانی قائم ہو گئی ہے، پوری دنیا میں اللہ کا کلمہ سربلند ہے۔ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ اس دریا کے اس پار کوئی اللہ کا باغی بیٹھا ہے تو میں دریا کے اندر بھی، دریا سے گزر کر بھی وہاں تک پہنچتا، سمندر سے اس پار جا کے بھی وہاں کھڑا ہوتا، اور جو اللہ کا باغی اپنے آپ کو خدا بنا کے بیٹھا ہوا ہے میں جا کر اس کی گردن توڑ دیتا اور وہاں بھی اللہ کا کلمہ سربلند کر دیا جاتا۔ یہ مسلمانوں کی شان و شوکت ہے۔ ہم جب ماضی کو دیکھتے ہیں تو جابر بن حیان یہ تو مسلمان سائنسدان تھا جس نے چمڑا رنگنے کا طریقہ ہمیں سکھایا، جس نے تیزاب کو ایجاد کیا، جس نے پلاسٹک کو ایجاد کیا۔ یونس ساعتی یہ مسلمان سائنسدان تھا جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر لیا اور پھر ایک گھڑی ایجاد کر دی جس سے ہم اپنا ٹائم دیکھ سکتے ہیں۔ قاسم زہراوی کون تھا؟ مسلمان سائنسدان تھا جو پہلا سرجن ثابت ہوا جس نے آنکھ کا آپریشن کیا۔ اور اسی طرح حبش حابس کون تھا؟ کندی کون تھا؟ یہ ریاضی دان کون تھا؟ کس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا؟ کس نے زمین کی پیمائش کا کام کیا؟ کس نے پانیوں کی پیمائش کا کام کیا؟ یہ سارے مسلمان سائنسدان تھے، مسلمانوں کی ایجادات تھی، مسلمانوں کا غلبہ تھا۔ قرطبہ کی گلیوں میں اسٹریٹ لائٹ ایجاد ہو چکی تھی، پریس ایجاد ہو چکا تھا، اخبارات چھپتے تھے بخارا میں اور غرناطہ میں، اور اسی طرح اندلس میں ہر جگہ اسلام کا پھریرا لہرا رہا تھا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں میں، جب آشیاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، ہر طرف اسلام کا پھریرا لہرا رہا تھا۔
اس مرحلے پر عیسائیوں نے دیکھا کہ مسلمان کس طرح آگے بڑھتے جا رہے ہیں، لہذا انہوں نے ہماری تہذیب کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے مذہب کو آگے بڑھانے کے لیے جو نئی تدبیریں سوچی، اس میں پہلی تدبیر یہ تھی کہ تہذیب سے اپنے تمام مذہبی معاملات کو زندگی سے نکال کر باہر رکھ دیا جائے۔ لہذا عیسائی، پوپ اور پادری یہ سارے منہ دیکھتے رہ گئے اور انہوں نے جدیدیت کے نعرے لگائے، جنسیت پرستی کے نعرے لگائے اور کمیونزم اور اسی طرح معاشرتی اور معاشی نظریات پیش کرنا شروع کر دیے۔ یہ مختلف لوگوں نے مل کر اللہ رب العزت کی ذات کو اور دین کی تعلیمات کو عیسائیت سے بھی نکال کر باہر رکھنے کی کوشش کی کہ ہماری عمومی زندگی میں دین کا عمل دخل نہ ہو، اس کو صرف کلیسا تک محدود کر دیا جائے، اس کو گرجا اور مندر تک محدود کر دیا جائے۔ بالکل اسی طرح جو اسلام کی تہذیب ہے، یہ پوری دنیا پر اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، لہذا غلبہ دین کی اس تحریک سے سیکولرزم کو برآمد کیا جائے اور سیکولرزم کے ذریعے سے اسلام کو، اسلام کی تعلیمات کو عمومی زندگی سے نکال دیا جائے۔ تعلیم کے میدان میں دین کا کوئی تعلق نہ ہو، سیاست کے میدان میں دین کی تعلیمات نہ ہو، عدالت کے محاذ پر دین کے مطابق فیصلہ نہ ہو۔ یہ گویا کہ پوری ایک بے خدا تہذیب تھی جس کو سیکولرزم کہا گیا، اور اس سیکولرزم نے اس پوری تہذیب کے اندر سے اسلام کو نکالنے کی کوشش کی، دین کی تعلیمات کو نکالنے کی کوشش کی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو اسلام کی تہذیب و ثقافت ہے، یہ ہر جگہ پہ موجود رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بھلا کرے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ کا، جنہوں نے اس دین کو اور اس کی پوری تہذیب کو، اس کے پورے تمدن کو پوری دنیا کے سامنے اس کی حقیقی شکل میں پیش کر دیا۔ بر صغیر کے اندر یہ کیفیت تھی، بر صغیر میں مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی تھی، ان پر غلامی چھا گئی تھی، ان پر ادبار کے سائے آ گئے تھے، ان کے اوپر غیروں نے آ کر تسلط جما لیا تھا، اور مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ دین ان کی زندگیوں سے نکل گیا تھا، ہر چھوٹے پر ہر بڑا غالب آ گیا تھا، مسجدیں بند ہو رہی تھی، قرآن و سنت کی تعلیمات کو الگ کر کے رکھ دیا گیا تھا، شراب نوشی عام ہو گئی تھی، بے روی عام ہو گئی تھی، زمینوں پر قبضے اور اسی طرح غریبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا رواج عام ہو گیا تھا۔ ایسے عالم میں مولانا سید ابو العلا مودودی 1903 میں انہوں نے آنکھ کھولی، اور اس سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے آ کر اس ساری صورتحال میں جائزہ لینے کے بعد دین کا علم حاصل کیا۔ پھر جب وہ حج پر چلے گئے اور حج پر جا کے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان ریگزاروں کے اندر دین کا کام کیا تھا، ان پہاڑوں میں کیسے پھرے تھے، آزمائشیں کیسے برداشت کی تھی، بدر کی وادی میں کیسے پہنچے تھے، خندق و حنین میں کیسے آئے تھے، احد کے میدان میں کس طرح دندان شہید کروائے تھے، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ان کی زندگی پر ایک اثر پڑا۔ وہ واپس آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا، دین کی تعلیمات کو عام کرنے کا بیڑا اٹھایا، اسلام کی تہذیب و ثقافت کو معاشرے میں رواج دینا شروع کر دیا۔ پھر ان کی جد و جہد کے نتیجے میں لوگ دین کی طرف راغب ہوئے، اور پھر 1903 میں مولانا سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ نے آنکھ کھولی، اور 16-17 سال کی عمر میں اس جوان رانا نے 17 سال کتنی عمر ہوتی ہے، الجہاد فی الاسلام لکھنے کا فیصلہ کیا۔ دلی کی جامع مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے گئے، وہاں مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور عین اسی عالم میں اسلام کی تہذیب پر برہمن زادے پنڈت جواہر لال نہرو نے حملہ کیا تھا۔
اس نے یہ کہا تھا جس کو سرائکی میں بھی لوگ بیان کرتے تھے اور اردو میں بھی کہتے تھے کہ سر پر ٹوپی ہے، شلوار چھوٹی ہے، پیٹھ پر بسترا ہے، سر پر استرا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، لوگوں کو قتل کرتے پھرتے ہیں۔ یہ اسلام کی تہذیب ہے، یہ اسلام کی شان و شوکت ہے۔ اس طرح اس نے دین پر گویا حملہ کیا تھا۔ مولانا محمد علی جوہر نے ارشاد فرمایا کاش کوئی اللہ کا بندہ اٹھے جو اسلام کی تہذیب اور اس کی شان و شوکت اس برہمن زادے کے سامنے پیش کرے اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا حقیقی تصور پیش کر دے۔ یہاں مولانا مودودی جمعے کا خطبہ سن رہے تھے، ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ اللہ کا بندہ میں کیوں نہ ہوں جو یہ کام کروں، لہذا واپس آ کر انہوں نے اسلام کی تعلیمات کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا۔ جہاد کے موضوع پر جتنی کتب دنیا کی دیگر زبانوں میں ہو سکتی تھی وہ بھی اکٹھی کرنا شروع کر دی، اسلام کا گہرا مطالعہ شروع کر دیا، قرآن مجید کو پڑھا، پھر اس کی عربی کو پڑھنا شروع کر دیا، عربی گرامر کو پڑھنا شروع کر دیا، پھر حدیث کو پڑھا، عربی کا سارا ذخیرہ اور بہت ساری لائبریریاں اپنے ذہن کے اندر اتار لی اور کامل 8-6 برس تک جد و جہد کرتے رہے اور 23 سال کی عمر میں انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام الجہاد فی الاسلام تھا۔ اس کتاب کو دیکھ کر علامہ اقبال پکار اٹھے کہ ایسی کتاب میں نے کسی اور زبان تو درکنار، اردو میں بھی کسی اور زبان میں بھی میں نے ایسی کتاب نہیں دیکھی۔ اتنا مبسوط کام ہے جو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہ اسلام کی پوری تہذیب کو اور اس کی شان و شوکت کو دنیا کے سامنے بیان کر دیا۔ ورنہ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ دین الگ تھا، نماز ایک طرف پڑھی جا رہی تھی، دوسری طرف گانے بجانے ہو رہے تھے، کاروبار میں سود کا کام عام تھا، رشوت ستانی ہو رہی تھی، عدالتوں میں انگریز کا نظام چل رہا تھا۔ ادھر نماز پڑھنے والے مسجد میں آ کر مطمئن تھے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسری جانب سود کا کاروبار کر رہے تھے۔ گویا کہ ایک بے خدا تہذیب ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی تھی۔ پوری مغربی تہذیب نے ہمارے گھروں کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اور اسی طرح دیگر جتنی تہذیبیں دنیا میں تھی ان ساری تہذیبوں کے اندر سے دین کو نکال کر الگ رکھ دیا گیا تھا۔ مولانا مودودی نے اسلام کی تہذیب اور اس کے اصول پوری دنیا کے سامنے پیش کیے۔ مولانا کا یہ ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے یہ بات ہم پر واضح کر دی کہ اس کائنات میں جو کچھ بنا ہے، زمین و آسمان، یہ سب کچھ اللہ کا پیدا کرتا ہے، لہذا اس پر حکمرانی اللہ رب العزت کی چلے گی اور انسان اس دنیا کے اندر جب بھیجا گیا ہے تو یہ آزاد نہیں چھوڑا گیا، یہ جانور کی طرح مادر پدر آزاد نہیں ہے، اس کو پوری تہذیب دی گئی ہے، اس کو شائستگی دی گئی ہے، اس کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اس کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، لہذا اسلام کی تہذیب ہم پر واضح کرتی ہے کہ یہ کائنات کسی حادثے کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئی، یہ کائنات کوئی زیر زمین پلیٹوں کے آپس میں ٹکرانے سے اور کسی دھماکے کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اس کائنات کو اللہ رب العزت نے اپنے لفظ کن سے مکمل کیا ہے۔ اس نے آسمان بنائے ہیں، اس نے زمین کا فرش بچھایا ہے، اس نے پانیوں کو بہایا ہے، اس نے سمندروں کو روانی عطا کی ہے، اس نے موجوں کو طغیانی دی ہے، اس نے بلبل کو بولنا سکھایا ہے، اس نے چڑیا کو چہچہار بخشی ہے، اس نے کبوتر کو اپنی آواز بخشی ہے۔ خالق کائنات نے آسمان سے بارشوں کا نظام بنایا ہے، یہ بادل اس کے قبضے میں ہیں جو پانی اٹھائے پھرتے ہیں، یہ نیلگوں آسمان ہے، اس کے نیچے کوئی پلر آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی ستون آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ نیلی چھتری کا آسمان ہے، شرق سے غرب تک اور شمال سے جنوب تک، جہاں تک
انسان کی آنکھیں جاتی ہیں، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ بے خدا تہذیب یہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود بن گیا تھا۔ اسلام کی تہذیب کہتی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کا پیدا کرتا ہے۔ ستارے اس کے حکم سے رات کو روشنیاں بکھیرتے ہیں، چاند اس کے حکم سے آتا ہے، سورج اس کے حکم سے آتا ہے، سردی اس کے حکم سے آتی ہے، گرمی اس کے حکم سے آتی ہے، رات اور دن اس کی ترتیب کے مطابق آتے اور جاتے ہیں۔ فرشتے اس کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں، لہذا اس کائنات کا ذرہ ذرہ سب کچھ کا مالک اللہ ہے، اس کے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں خالق کائنات کے پاس ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور جو زمین جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے یہ بھی اللہ کا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوگا۔ ہم نہیں تھے اس وقت بھی اللہ موجود تھا، جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی اللہ موجود ہوگا، اور اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی سلطنت ہے، اسی کا حکم چلے گا۔ یہ اسلام کی تہذیب کا پہلا اصول ہے کہ یہ کائنات بے خدا نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے ہمیں اس کائنات میں جب پیدا کیا تو ہم اس کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی نے نکاح کا طریقہ بتایا، اسی نے مرد اور عورت کے جوڑے پیدا کیے، اسی نے درختوں کے جوڑے پیدا کیے، اسی نے گائے اور بیل کا جوڑا پیدا کیا، اسی نے بھینس اور بھینسے کا جوڑا پیدا کیا، اسی نے مچھلیوں کے جوڑے پیدا کیے، اسی نے مرغیوں کے جوڑے پیدا کیے۔ خالق کائنات ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا، اور اس پوری اسلامی تہذیب کے اندر ہم کو یہ بتایا گیا کہ اس کائنات کو بنانے والا تنہا اللہ خالق کائنات ہے، اور اس نے اپنے بندوں کو اس دنیا میں جب بھیجا ہے تو ان کو آزاد پھرنے کے لیے نہیں چھوڑا، ان کو جانوروں کی طرح آزادیاں نہیں دے دی کہ جو چاہے کرتے پھرے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان کو خالق کائنات نے ایک ضابطے کا پابند بنایا، اور اس دنیا کے اندر ان کو دنیا میں جب بھیجا تو بے شمار نعمتیں ملی اور بے شمار امانتیں بھی سپرد کی ہیں۔ خالق کائنات نے ہمیں آنکھ کی امانت دی ہے، ہمیں زبان کی امانت دی ہے، ہمیں ہاتھوں کی امانت دی ہے، ہمیں پاؤں کی امانت دی ہے، ہمیں زبان کی امانت دی ہے، اور زبان دی ہے پھر قوت گویائی بھی عطا کی ہے، آنکھیں دی ہیں، آنکھوں کو روشنی بھی دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، ہاتھوں کو حرکت بھی دی ہے، پاؤں دیے ہیں، پاؤں کو جنبش بھی دی ہے، دل دیا ہے، دل کو دھڑکن بھی دی ہے، معدہ دیا ہے، اس کو ہاضمے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، گھٹنے دیے ہیں، ان کو مڑنے کا انداز بھی سکھایا ہے، یہ انگلیاں کیسے مڑ رہی ہیں، یہ ناخن کیسے نکل رہے ہیں، یہ آنکھ دور تک کیسے دیکھ رہی ہے، یہ پلکیں کیسے بن رہی ہیں۔ ماں کے رحم میں یہ سب چیزیں جب پرورش پا رہی تھی، کون خوراک پہنچا رہا تھا، کون غذا پہنچا رہا تھا، کون ہوا پہنچا رہا تھا، کون روشنی پہنچانے والا ہے؟ وہ اللہ ہے جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں ساری سہولیات عطا کی ہیں، اور پھر انسان جب اس زمین پر آیا ہے، اس دنیا میں آیا ہے، تو اس کے ہاتھ بھی کام کر رہے ہیں، اس کی آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں، اس کی زبان بھی کام کر رہی ہے۔ ہماری تہذیب ہم کو سکھاتی ہے کہ یہ کائنات کا ایک ایک نظام کا حصہ خالق کائنات کے ماتحت ہے، اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ تمہاری آنکھیں بھٹکتی پھرے جس کو چاہے دیکھتی پھرے، تمہارے ہاتھ آزاد نہیں ہیں جس پر چاہے ظلم کرتے پھرے، تمہارے پاؤں بھی آزاد نہیں ہے کہ جہاں چاہو تم چلے جاؤ، تمہارا معدہ، تمہاری زبان، تمہارا حلق، تمہارا ناک، تمہارے کان، کوئی بھی چیز آزاد نہیں ہے، یہ سب ایک ضابطے کے اندر بندھے ہوئے ہیں۔ تمہارے پیٹ میں وہ جائے گا جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، تمہارے پیٹ سے اگر وہ چیز جائے گی
تمہارے حلق کے ذریعے جو اللہ نے حرام قرار دی ہے، تو گویا تم اسلامی تہذیب کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، خالق کائنات نے اپنی جو تہذیب ہم کو دی ہے، اس تہذیب کے اندر ہمیں پابند بنایا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ان ساری کی ساری امانتوں کو اسی طرح استعمال کرنا ہے جیسے خالق کائنات نے ہمیں استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر اس جسم و جان پر جو ہمیں تصرف عطا کیا ہے، جو ہمیں طاقت عطا کی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے قبضے میں دی ہیں، تو اس کو قبضے میں دینے کے بعد ایک خاص وقت تک ہمیں اس نے دنیا میں رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے یہاں پہ آ گئے پھر اپنی مرضی سے واپس چلے جائیں گے۔ اسی لیے خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ آپ میں سے کوئی، اور اس کائنات کے اس وقت جو 7.5 ارب انسان ہیں، اور اب تک جتنے کھرب انسان اس دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی کو درخواست دے کر دنیا کے اندر آیا ہو۔ سب اللہ کی مرضی سے آئے ہیں، اور سب کو یہ کہا گیا کہ جو جان تمہارے پاس ہے تم نے اس کو قتل نہیں کرنا، تم نے اس کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس امانت کو حفاظت کے ساتھ رکھنا ہے۔ جب تک تمہارے دم میں دم ہے اس جان کی حفاظت کرنی ہے۔ بیمار ہو جاؤ تو علاج کرنا ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو قتل کرے گا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا، خودکشی کی موت مر کے آئے گا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اس لیے کہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ اور میر نے کہا تھا کہ آئی حیات آئے، لائی حیات آئے قضا، لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا ہم اس دنیا میں آ گئے، جب اللہ واپس بلائے گا ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ پھر برزخ کی زندگی ہے، وہاں ہم نے رہنا ہے۔ پھر خالق کائنات کے حکم سے ایک دن آئے گا کہ جب اللہ ہم سب کو دوبارہ اٹھا لے گا، جب ہم اس کے دربار میں پیش ہوں گے۔ اس دنیا کے نامہ عمل کے اندر جو کچھ ہم نے لکھا ہوگا اس کی بنیاد پر ہمارا فیصلہ ہوگا، جنت کا فیصلہ ہوگا، کامیابی کا فیصلہ ہوگا۔ جس نے اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنے جسم و جان کو اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا کے اندر استعمال کیا ہوگا، اللہ کی امانتوں کی حفاظت کی ہوگی، تو یقیناً وہ اللہ کے دربار میں کامیاب و کامران ٹھہرے گا۔ اور پھر اللہ کے بندوں کو انفرادی طور پر ہی نہیں کہ وہ صرف ذاتی حیثیت میں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، اس لیے ان سے چند اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ نہیں، اللہ نے اس کائنات میں ہمیں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اس نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور سارے کی ساری مخلوقات کو ہماری خدمت پر اس نے معمور کیا ہے۔ بھینس کس کے لیے دودھ دیتی ہے؟ انسان کے لیے۔ گائے کس کے لیے چارہ کھا کر آپ کا گوشت بننے کا عمل تیار ہوتا ہے؟ انسان کے لیے۔ یہ جیفل کس نے پیدا کی ہے؟ یہ جوتری کہاں سے آئی ہے؟ یہ مرچیں کون پیدا کرتا ہے؟ یہ نمک کی کانے کون بناتا ہے؟ یہ ترکاریوں کے کھیت کون سجاتا ہے؟ یہ آلو زمین کیسے نکالتی ہے؟ یہ ناشپاتیاں، یہ انگور اور یہ مختلف ذائقوں کے پھل، یہ فالسا اور یہ آڑو، یہ جامن اور انگور اور اسی طرح ناشپاتی اور شہتوت کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے پیدا کیے۔ کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ گویا کھیت بھی آپ کی خدمت کے لیے، آسمان بھی آپ کی خدمت کے لیے، جانور بھی آپ کی خدمت کے لیے، فرشتے بھی آپ کی خدمت کے لیے، کائنات کا نظام چلانے والے ہواؤں کے فرشتے آپ کی خدمت پر مامور ہیں، پانی برسانے والے فرشتے آپ کی خدمت پر مامور ہیں، اور اسی طرح اس پوری کائنات کا نظام چلانے والی جتنی مخلوقات ہیں یہ سب آپ کے لیے ہیں۔ سورج کس کے لیے روشنی بکھیرتا ہے؟ چاند کس کے لیے اپنی سارے کی ساری روشنیاں لا کر صرف کرتا ہے؟ ستاروں کی کہکشاں کس کی خوبصورتی کے لیے ہے؟ یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور پھر اس کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے، آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کتابیں نازل کی ہیں، مختلف کتب آسمانی کے بعد آخر میں قرآن مجید
کو نازل کیا ہے۔ یہ قرآن مجید ہدایت کتاب ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس کو دل میں بھی اتارنا ہے، اس کو ذہن میں بھی بسانا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور اس کے مطابق عمل کرنے کا کام کس نے ذمہ لگایا؟ اللہ نے ذمہ لگایا کہ میرا خلیفہ، میرا نائب اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرے نظام کو نافذ کرے گا۔ یہ ہے ہماری اصل ڈیوٹی کہ ہم نے اپنی نجی زندگی میں خالق کائنات کی بندگی کرنی ہے، اپنی گھر کی زندگی میں، اپنے ماحول میں، اپنی تعلیمی دور میں، اپنے بچپن میں اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اور پھر جب خالق کائنات ہمیں جیسے جیسے صلاحیتوں میں اضافہ کرتا جاتا ہے، اس کے بعد ایک بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے اس زمین پر اللہ کے باغیوں نے جو قبضہ جما رکھا ہے، جو ظلم کا نظام یہاں پہ نافذ کر رکھا ہے، اور اللہ کے نظام کو جو چلنے نہیں دیتے، اس کے نظام میں رکھنے ڈالتے ہیں، اس کے نظام میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، وہ بینکوں میں سود کا نظام چلاتے ہیں۔ اللہ نے عدالتوں میں قرآن کے مطابق فیصلے کا حکم دیا، لیکن وہ انگریز کے قوانین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ جب اس طرح ہوتا ہے پھر کائنات ظلم سے بھر جاتی ہے، پھر قوم کی بیٹیوں کی عزتیں اور عصمتیں پامال ہوتی ہیں، نوجوانوں کو تعلیم گاہوں میں تعلیم نہیں ملتی، پھر کرپشن ہوتی ہے، بددیانتی ہوتی ہے، لوٹ مار ہوتی ہے، بے حیائی کا بازار گرم ہوتا ہے، حوا کی بیٹیوں کی عزتیں اور عصمتیں پامال ہوتی ہیں، اور انسان کے لیے بھیڑیا بنتا ہے، قتل و غارت کا بازار گرم کرتا ہے، آنکھ بھٹکتی ہے، اس کے نتیجے میں کیا کیا چیز بھٹکتی ہے، کون سا نظام خراب ہوتا ہے۔ جب ایک انسان کسی دوسرے کی بہن اور بیٹی پر گندی آنکھ ڈالتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کا بھائی، اس کا باپ اور اس کا بیٹا اس سے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ آنکھ کی تباہ کاریاں ہیں کہ پھر قتل و غارت تک نوبت آتی ہے۔ جب انسان قتل ہوتا ہے دوسرا بدلہ لینے کی بات کرتا ہے، پھر جب بدلہ لیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں اور رنجشیں بڑھتی ہیں۔ یہ آنکھ کی تباہ کاریاں ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے پورے نظام کو اپنی ڈگر پر چلانے کے لیے اس نے بندوں سے یہ چاہا ہے کہ دیکھو، میں نے اس زمین کے اوپر اپنی ہواؤں کا نظام بنایا، میں نے اس زمین پر چاند اور ستاروں کا نظام بنایا، میں نے آبی مخلوقات بنائی ہیں، یہ سب میرے حکم کے مطابق چل رہی ہیں۔ ایک انسان ہے جو میری بغاوت کرتا ہے، میرے دیے ہوئے احکامات اور میرے دیے ہوئے اختیارات کے مطابق کام کرنے کی بجائے میری بغاوت کے راستے پر چلتا ہے، شیطان کے راستے پر چلتا ہے۔ اسلام کی تہذیب یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کو ہی نہیں، ساری انسانیت کو اللہ کے راستے پر بلانے کا کام کرو۔ یہ ہے وہ کام جو آپ کے سپرد کیا گیا ہے، جو ہمارے سپرد کیا گیا ہے، اور یہ ہے وہ اصلی کارنامہ جو مولانا سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ نے ہمارے لیے سر انجام دیا ہے۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے ہمیں اپنے مقصد زندگی سے آشنا کر دیا۔ اور یہ اتنی بڑی تحریک ہے جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، کہیں جمعیت طلبہ عربیہ ہے، کہیں اسلامی جمعیت طلبہ ہے، کہیں جے آئی یوتھ ہے، کہیں حلقہ خواتین ہے، اور کسی مقام پر ہماری نیشنل لیبر فیڈریشن ہے، اور کسی مقام پر کسان بورڈ ہے، اور کہیں ہومیو ایسوسی ایشن ہے، کہیں پیما ہے، اور کہیں مختلف تنظیمات ہیں، مختلف مقامات پر کھڑے ہیں، سب اللہ کی جانب لوگوں کو بلا رہے ہیں، خدمت کے میدان میں کام کر رہے ہیں۔ کس مقصد کے لیے؟ کہ اسلام کی تہذیب کو، اسلام کی شان و شوکت کو اس دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے، انسانوں کو امن و سکون میسر آ جائے، ان کی زندگیوں کے اندر تلخیوں کی بجائے محبتیں عام ہو جائیں۔ اسی مقصد کے لیے، اسی تہذیب کے لیے، اسی ثقافت کے لیے ہم سب مل کر جد و جہد کر رہے ہیں۔ جمعیت طلبہ عربیہ کا اس میں بہت بنیادی کردار ہے۔
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جمعیت طلبہ عربیہ اس کے ذمے سب سے اہم کام ہے. وہ اہم کام کون سا ہے؟ کہ اللہ کی کتاب پاک جس میں سے جھرنے پھوٹتے ہیں، جس میں سے نہریں نکلتی ہیں، جس میں سے علم کا سمندر بہتا ہے، جس میں انسانیت ملتی ہے، جس میں عروج و زوال کی داستان ملتی ہے. جمعیت طلبہ عربیہ نے اس قرآن کی تعلیم کو لے کر اٹھنا ہے، اس قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنا ہے، اس کو اپنی زبان پہ جاری کرنا ہے، اس کے مخارج سیکھنے ہیں، اس کا تلفظ سیکھنا ہے، صرف و نحو کو پڑھنا ہے، ریاض الصالحین کو پڑھنا ہے، قدوری کو پڑھنا ہے، البدایہ والنہایہ کو پڑھنا ہے، موطا امام مالک کو پڑھنا ہے، اصول تفسیر کو پڑھنا ہے، اصول فقہ کو پڑھنا ہے، اور اسی طرح تمام علوم کو حاصل کر کے عالم بن کے اللہ کے دین کا سفیر بننا ہے. اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی کو خلق خدا کے سامنے بیان کرنا ہے. اللہ کی توحید کا پیغام، نبی کی رسالت کا پیغام، آخرت کی کامیابی کا پیغام، جنت میں جانے کا پیغام، جہنم سے بچنے کا پیغام، اس زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کا پیغام جمعیت طلبہ عربیہ نے پہلے اپنے اندر سمونا ہے، پھر اس کے بعد اس پیغام کو عام کرنا ہے. اس لیے آپ کے ذمہ سب سے اہم کام ہے کہ آپ عربیہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے عربی زبان و بیان پر عبور حاصل کرنا ہے. جب آپ قرآن کو پڑھیں گے پھر یہ قرآن آپ کو سیر کرائے گا، دنیا کی سیر بھی کرائے گا. یہ قرآن آپ کو انبیاء کے واقعات بھی سنائے گا، عروج و زوال کی داستانیں کھول کھول کر آپ کے سامنے بیان کرے گا، اپنے اسرار و رموز آپ کے سامنے بیان کرے گا. اس لیے کہ آپ عربیہ کے طالب علم ہیں، لہذا میرے عزیزو آپ نے جو کام کرنا ہے وہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، یہ تو بڑی عظمت والی کتاب ہے، اس کے ساتھ تو جس کا تعلق بنا اللہ نے اس کو معزز کر دیا. یہ جس مہینے میں نازل ہوئی اللہ نے اس کو مہینوں کا سردار بنا دیا. یہ جس رات میں نازل ہوئی اللہ نے اس رات کو ہزار راتوں سے بہتر قرار دے دیا. یہ جن شہروں میں نازل ہوئی اس کو اللہ نے قریتین عظیم، دو عظیم شہر قرار دے دیا. یہ جس نبی پر نازل ہوئی اس کو اللہ نے تمام انبیاء کا امام بنا دیا. اور یہ کتاب پاک جس کے سینے میں محفوظ ہو گئی اس کو حافظ کا لقب مل گیا. جو اس کو پڑھانے کے لیے بیٹھ گیا اس کو استاد بنا دیا گیا. جس نے اس کا علم حاصل کیا وہ عالم دین بن گیا. جس نے اس کو پڑھ کے سنایا، اس کے ترجمے سنانا شروع کیے، وہ خطیب بن گیا. گویا کہ اس قرآن نے لوگوں کو ہر جانب سے عزت بخشی ہے. کوئی کسی غریب گھر کا رہنے والا ہو، کون نہیں جانتا کہ ہمارے ائمہ کرام کی کیا حقیقت ہے، یہ کن گھروں سے تعلق رکھتے تھے. ابو بکر جساس جن کی تفسیر جساس بڑی مشہور تفسیر ہے، ان کا کاروبار کیا تھا؟ یہ چونا کیا کرتے تھے. اور اسی طرح کوئی ٹوپیاں بنانے والا تھا، کوئی کسی موچی کا بیٹا تھا، لیکن قرآن کی تعلیم حاصل کر کے یہ دنیا کے امام بن گئے. اور ایسے امام بنے کہ یہ جانے کے بعد آج سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود لوگوں کے دلوں کے اندر ان کے لیے محبت کے جذبات پائے جاتے ہیں. اس لیے کہ جو قرآن میں معتزن ہوا ہے اللہ نے اس کو دنیا میں سربلندی عطا کر دی ہے، اللہ نے اس کو دنیا میں امام بنا دیا ہے. اس لیے میرے عزیزو آپ جو کام کر رہے ہیں یہ بڑی عظمت والا کام ہے کہ آپ چٹائی پر بیٹھ کر قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور پھر کئی کئی سال تک اس کو علم حاصل کرتے ہیں. 8 سال لگاتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، پھر قرآن سناتے ہیں. پھر تراویحوں کے اندر آپ کے دم قدم سے باہر آتی ہے. آپ کے اساتذہ کرام، آپ کے علماء کرام جو عربیہ سے پڑھنے کے بعد پھر استاد کی مسند پر آ کر بیٹھتے ہیں. پھر یہ کتنی بڑی قربانی دیتے ہیں، یہ چٹائی پر بیٹھ کر پڑھاتے ہیں، اپنے کیریئر کو چھوڑتے ہیں، دنیا سے اپنے آپ کو بظاہر بے تعلق کر لیتے ہیں، دور دراز کے گاؤں میں جا کر اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کی مساجد کو آباد کرتے ہیں، ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ یہ دنیا یہ تو پلاٹوں کی
دنیا ہے، یہ تو پرمٹوں کی دنیا ہے، ڈالر اور یورو کی دنیا ہے، کوٹھیوں کی دنیا ہے، مربوں کی دنیا ہے، دولت کی دنیا ہے، کاروں کی دنیا ہے، پجیروں کی دنیا ہے، لیکن آپ کا استاد ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، قرآن مجید آپ کو پڑھاتا ہے، آپ کو حدیث سکھاتا ہے، اور اسی طرح علوم نبویہ، علوم دینیہ، ان کے اسرار آپ کے سامنے کھولتا ہے۔ یہ سارا سب کچھ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ دین کے سفیر تیار ہوں گے، پھر یہ اسلامی تہذیب کے اصول بیان کریں گے، اس کے مبادی دنیا کے سامنے جا کر کھولیں گے، فکر آخرت پر درس دیں گے، قبر کے بعد کی زندگی پر گفتگو کریں گے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ لوگوں کو سکھائیں گے، جمعے کی نماز پڑھائیں گے، عیدین کے خطبے سکھائیں گے، حج پہ جانے والوں کی ٹریننگ کرائیں گے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے قریب ہو کر ان کو دین کی تعلیم سکھائیں گے، بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، ان کے کلمے درست کرائیں گے، لوگوں کو اسلامی انقلاب کے لیے تیار کریں گے۔ اس لیے کہ یہ دین اصل میں تو آیا ہی اس لیے ہے کہ اس کو پوری دنیا کے اوپر غالب کر دیا جائے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان کے اوپر اس کو غالب کر دیا جائے۔ اس لیے کہ جب قرآن آ گیا تمام کی تمام کتابیں منسوخ ہو گئی، جب شریعت اسلامی آ گئی پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئی، اب آخری کتاب قرآن مجید ہے، آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آخری شریعت شریعت اسلامی ہے، اور آخری تہذیب اسلام کی تہذیب ہے، آخری امت محمد ہے، لہذا ہمیں یہ کام قیامت تک کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں، آج جاہلیت کے سارے بت پاش کیے جاتے ہیں، تم میں سے کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہی اللہ کے نزدیک زیادہ تکریم والا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے بتوں کو پاش کر دیا۔ اس دن آپ نے اعلان فرمایا کہ آج سود کو حرام قرار دیا جاتا ہے، اور مثال کے طور پر میں اپنے چچا حضرت عباس کا جتنا سود ہے اس کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی موجودگی میں ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ پیغام ان تک پہنچا دیا۔ مجمع سے آواز آئی، ہاں آپ نے ہم تک پیغام پہنچا دیا۔ آپ نے اپنی انگلی کو اٹھایا اور اللہم اشہد کا نعرہ لگایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اور اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین مکمل ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آپ دیدہ ہو گئے۔ پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، دین مکمل ہو رہا ہے۔ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کام مکمل ہو گیا ہے، گویا آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، اس لیے ہم آپ دیدہ ہو گئے ہیں۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس موقع پر آپ نے ایک حکم ارشاد فرمایا، ہم کو ایک ترغیب دی تھی کہ جو حاضر ہیں غائبین تک اس پیغام کو پہنچا دیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مجمع کھڑا ہوا تھا اس نے دوسرے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا، پھر ان لوگوں نے آگے اگلی نسلوں تک پیغام پہنچایا، اور اس طرح یہ پیغام پہنچتے پہنچتے ہم تک بھی یہ پیغام علماء کرام نے، صلحاء عظام نے، دین کے زعماء نے ہم تک اس پیغام کو پہنچایا، اور مولانا سید ابو العلا مودودی ساتھ ساتھ اس کو دنیا میں نافذ کرنے کا بھی بیڑا اٹھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اس
دین کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ہی تشریف لائے تھے۔ آپ نے مکہ کے اندر دیکھیں تو کتنا عرصہ گزارا ہے، 53 سال آپ نے مکہ میں گزارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 53 سال مکہ میں گزرے ہیں، 40 سال نبوت سے پہلے کے ہیں، 13 سال نبوت کے بعد کے ہیں، لیکن چند سو لوگ ہیں جو آپ کے گرد اکٹھے ہو سکے ہیں، مارے ہیں اور آزمائشیں ہیں۔ شیب ابی طالب ہے، ہجرت حبشہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر تشدد ہے، تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، مارا اور پیٹا جا رہا ہے، چھپ چھپ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، دار ارقم میں جمع ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور محبت کے جذبات تو ہیں، لیکن کسی اپنے گرفتار بھائی کو چھڑانے کی بھی ہمت موجود نہیں ہے۔ ہمت سے مراد اس کی طاقت نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو چھڑا سکے۔ پھر 10 سال جو مدینہ طیبہ میں آپ نے گزارے ہیں، یہاں آ کر آپ نے کیا کیا؟ یہاں دین کو نافذ کر دیا، ایک اسلامی ریاست قائم کر دی، بدر کے میدان میں پہنچے، احد کے میدان میں پہنچے، خندق کی کھدائی میں حصہ لیا، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ کے اوپر حملے کیے ہیں، حوازن تبوک میں پہنچے ہیں، مکہ کو فتح کیا ہے، اور پھر ہجرت الوداع شروع ہو گئی۔ جب یہ نظام نافذ ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف اسلام کی بہاریں آ گئی، ذخیرہ اندوزی کو کنٹرول کر لیا گیا، قیمتوں کو کنٹرول کر دیا گیا، ملاوٹ کو ختم کر دیا گیا، بدامنی کو ختم کر دیا گیا، قتل و مقاتلہ ختم ہو گیا، چوری چکاری ختم ہو گئی، راہزنی ختم ہو گئی، ڈاکہ زنی ختم ہو گئی، سود کا کاروبار ختم ہو گیا، شراب نوشی ختم ہو گئی، بے حیائی ختم ہو گئی۔ سب کچھ کیسے ہوا کہ اسلام کو بحیثیت نظام زندگی نافذ کر دیا گیا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرم اللہ وجہہ کے دور میں یہ سلطنت پھیلتی چلی گئی، اور 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکمرانی قائم ہو گئی، ہر جانب اسلام کا پرہرا اور اس کا پرچم لہرانے لگا۔ دور حاضر میں جماعت اسلامی نے اسی تہذیب کو غالب کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے کہ اس دین کو ہم نے اس دنیا میں غالب کرنا ہے۔ اس لیے میرے عربیہ کے ساتھیوں، میرے عزیز بھائیوں اور میرے عزیز بیٹوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی تہذیب کو عربیہ میں رہتے ہوئے زمانہ طالب علمی کے اندر اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد آپ کے کرنے کا کام کیا ہوگا کہ آپ نے فیلڈ میں آ کر اس دین کو نافذ کرنے کے لیے اپنے حصے